السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، الحمدللہ آج ہمارے اس پروگرام کا بڑا ہی اہم دن ہے کہ آج ہم خواجہ خواجگاں سرکار عالم پناہی خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات اور حالات طیبہ پر سب سے زیادہ مستند اور اہم ترین کتاب خوام العقائد کے متعلق اس کا ختم شریف ہے آج۔ الحمدللہ اس کے سلسلے وار درس آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے۔ انشاءاللہ تعالی آج کی ہماری اس بزم میں سلطان المشائخ خواجہ خواجگاں پناہ عالم عالم پناہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے ہمشیر زادہ اور ایک جدی بزرگ حضرت خواجہ فرید احمد نظامی سید بخاری مدظل اللہ العالی نبیرہ، حضرت امام طریقت پیر خواجہ ضامن نظامی سید بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انشاءاللہ تعالی مخاطب فرمائیں گے، اور اس کے علاوہ نبیرہ بندہ نواز وارث گیسو دراز حضرت علامہ مولانا سید کلیم اللہ حسینی کاشف پاشا صاحب قبلہ بھی ہمارے آج کے مہمان خصوصی ہیں۔ بلا تاخیر ہم اس آخری مرحلے پر آتے ہیں خوام العقائد کے۔ سلطان المشائخ خواجہ خواجگاں سرکار عالم پناہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے ارشاد فرمایا، خلق کا آپس میں معاملہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ پہلی قسم ان کی ہے جن سے کسی کو نہ فائدہ پہنچتا ہے نہ نقصان پہنچتا ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہ فائدہ بھی پہنچاتے ہیں اور نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسے آدمی پر جمادات کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی جیسے پتھر ہے، پہاڑ ہے، ایسا شخص وہ ہے جو نہ فائدہ پہنچاتا ہے اور نہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اور فرمایا انسانوں کی دوسری قسم خلق کی وہ ہے کہ اسے دوسروں کو نفع پہنچتا ہے، نقصان نہیں پہنچتا، صرف فائدہ ہی پہنچاتے ہیں، وہ نقصان نہیں پہنچاتے۔ تیسری قسم ان سے بہتر ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اگر کوئی اسے نقصان پہنچائے تو بدلہ نہ لے، اسے برداشت کرے، یہ کام صدیقوں کا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ اب یہاں پہ فرما رہے کہ وہ ہے جو نہ فائدہ پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور تیسرے وہ ہیں جو فائدہ پہنچاتے ہیں، اگر کوئی انہیں تکلیف پہنچائے تو وہ بدلہ نہیں لیتے، برداشت کرتے ہیں، اور یہ کام صدیقوں کا ہے، یہ صوفیاء کرام کا کام ہے۔ اس ضعیف کے دادا یعنی شیخ العارفین حضرت خواجہ قوام الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ارشادات اور جن کی تعلیمات ہم سماعت کر رہے ہیں، اس ضعیف کے دادا صاحب نے فرمایا، ایک دن سلطان علاء الدین بہمن شاہ قلد اللہ ملکہ نے فرمایا کہ میں پرانے زمانے میں سے ایک امیر سے وابستہ تھا، میرا نائب عرض خدمت شیخ کا تھا۔ ایک دن خدمت شیخ نے اس سے فرمایا تھا کہ تمہارے دفتر میں فلاں شخص صاحب چتر ہے، اللہ ہی جانتا ہے وہ کیا گھڑی تھی اور کیا محل تھا کہ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء نے اس سے یہ بات کہہ دی تھی۔ الغرض وہ وقت آیا کہ ہم اس ملک میں رہ پڑے اور نائب عارض کو سفر حج پیش آیا۔ جب حق سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عنایت بے نہایت سے اس بندے کو چن لیا اور اپنے اس بندے پر اولو الامر حاکم بنا دیا، ہم نے دولت آباد میں تخت سلطنت پر جلوس فرمایا۔ اتفاق سے وہی نائب عرض دولت آباد میں آیا۔ جب اس نے ہم سے ملاقات کی تو کہا کہ وہ بات جو شیخ الاولیاء محبوب الہی نے فرمائی تھی کہ تمہارے دفتر میں ایک صاحب چتر ہے، وہ بات ظاہر ہو گئی، وہ آپ ہی ہیں جو تخت پر بیٹھے ہیں، چونکہ یہ ملک اور سلطنت اللہ کے حکم سے خدمت شیخ کو دی گئی ہے، یعنی روحانی ولایت محبوب الہی کی ہے۔ حق سبحانہ تعالیٰ شیخ الاسلام کی برکت سے وہی صاحب سلطنت کو سینکڑوں سال تک تخت بادشاہی پر جلوہ فروز رکھے۔ یہ کرامت اس لیے لکھی گئی کہ لوگ جان لیں مشائخ کو اللہ تعالیٰ نے کشف کی قوت عطا کی ہے، بعض گزرے ہوئے یا آنے والے واقعات ان سے پوشیدہ نہیں۔ چنانچہ خدمت شیخ نے یہ بات 40 سال پہلے اس نائب سے
عرض سے کہا تھا کہ سمجھدار لوگ اسی سے شیخ کی روحانی قوت اور عظمت کا اندازہ کرتے ہیں۔ 40 سال پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ سلطان علاء الدین بہمنی جو ہے بادشاہ بنے گا، تو محبوب الہی کی پیشن گوئی پوری ہوئی اور وہ بادشاہ بنے۔ اب خاتمہ ہے اس کتاب کا۔ سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء کے مناقب، مقامات، معاصر اور کرامات کا ایک شمع بیان تھا جو دادا صاحب نے یعنی خواجہ خوام الدین چشتی نے روح پرور باتوں سے انتخاب کر کے اس کتاب میں درج کروایا۔ اور اس ضعیف کے دادا یہ حضرت محمد جمال خوام رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ العارفین خواجہ خوام الدین چشتی کے جو ہے پوترے ہیں، وہ کہتے ہیں ضعیف کے دادا نے اس بارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ حق سبحانہ تعالیٰ سب ڈھکی چھپی باتوں کو جاننے والا ہے۔ میں نے جو کچھ اس رسالے میں لکھوایا یا اس میں کچھ تو میرا آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے یا باقی علماء کبار اور مقتدیان نامدار کا بیان کردہ ہے جن کے نام ان حکایتوں میں آ چکے ہیں، یعنی نام بنام انہوں نے حکایتیں بیان کی ہیں۔ خواجہ خوام الدین چشتی نے مستند طور پر روایت کے ساتھ جو ہے واقعات کو لکھا۔ یہ بات تحقیق اور اتفاق کے ساتھ سنی ہوئی ہے یا انہی معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اسی پر قیاس کرنا چاہیے کہ اتنی مخلوق اور معتبر علماء جن کے درجات کی بلندی وہ ہم اثروں پر روشن ہیں، خدمت شیخ سے وابستہ تھے، یعنی اس دور کے بڑے بڑے اکابر علماء اور بڑے بڑے اکابر صوفیاء اولیاء نے حضرت محبوب الہی کی نسبت غلامی کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھا، اس لیے ان کا تذکرہ اس رسالے میں درج نہیں کیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی حکایت، کوئی بات ان میں سے صرف اپنی طرف سے گھڑ کر بیان نہیں کی گئی، یعنی کتاب جو ہے مستند روایات کے مطابق ہے، کوئی ایسے نہیں کہ جو روایتیں گھڑ لی گئی ہیں یا کوئی جو ہے روایتیں جو ہے ایسے ہی بیان کر دی گئی ہیں۔ اگر کوئی غیر منصف شخص اپنی نادانی کی وجہ سے الٹا گمان کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے بدگمانی سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ اور اس رسالے کی تالیف کا سبب وہ تھا کہ جو دیباچے میں لکھا ہوا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ جب شیخ الاسلام نظام الدین اولیاء کی روحانی حکومت کا جھنڈا بلند ہوا اور ان کی ولایت کا علم لہرایا تو سب کو شیخ کی عظمت و کرامات نظر آنے لگی۔ جنہیں سعادت کی ہدایت نصیب ہوئی انہوں نے شیخ کے پیشوا ہونے کا اقرار کیا، اپنے امام ہونے کا اقرار کیا، اور ان سے محبت و اخلاص پیدا ہوا۔ ان لوگوں کو کوتا نظری، حسد اور جلن اور انکار و دامن کشی جن کے لیے حجاب بن گئی، وہ حضرت شیخ محبوب الہی کی بزرگی اور کرامات کو آنکھوں سے دیکھ کر پھر بھی ان سے دشمنی اور اناد کا راستہ اختیار کیا۔ لا محالہ ادبار اور ذلت کے جہال میں پھنس گئے، ذلیل و خوار ہوئے اور ہر طرف سے پھٹکار پڑی۔ ان کا قصہ اس گروہ جیسا ہے جو حضرت رسول پاک کے زمانے میں تھا۔ الحمدللہ بارگاہ سلطان المشائخ خواجہ خواجگاں سرکار عالم پناہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے حضرت سید فرید احمد نظامی صاحب قبلہ جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالی حضرت کے بھی جو ہے بیان ہم سنیں گے، چونکہ وہ ایمان اور اعتقاد نہ رکھتا تھا، خطب عالم کے فیوز و برکات سے محروم رہ گئے۔ ہمارے زمانے میں بھی بعض دشمن ان کا بقیہ تھے جنہوں نے مخالفت کی بنیاد رکھی اور اسلاف کو گالیاں دینے کے لیے زبان کھولی۔ یہ رسالہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہونے سے محروم رہ گئے، اپنے افور علم اور کمال دانش سے یہ حکایات اور معاملات و کرامات جس کتاب میں درج ہیں پڑھ کر محبوب الہی کی عظمت جانیں اور بے انصاف مخالفوں کی باتوں پر کان نہ دھریں، انہیں بددعا سے یاد نہ کریں۔ تو ان مسکینوں کے لیے کیا بددعا کرتے ہو جو خود ہی اپنی بدی کی سزا میں گرفتار ہیں۔ اللہ ہمیں اور مخالفوں کو ہدایت دینے والا اور ہدایت پانے والا بنائے، گمراہ کرنے والا اور گمراہ ہونے والا نہ بنائے۔ حق سبحانہ تعالی قطب الاقطاب والاولیاء مقتداء المقربین والاصفیاء ملاذ الشیوخ المحققین ملجاء المجتہدین والعارفین نظام الحق والطریقۃ والہدی والدین قدس اللہ سرہ العزیز کے انفاس مبارکہ کی برکتیں تمام مسلمانوں کے درمیان کبھی منقطع نہ کرے۔ اس رسالے کے مصنف اور پڑھنے والے اور لکھنے والوں کو ان کی شفاعت کا شرف نصیب کرے۔ یہ رسالہ پڑھنے والوں سے التماس ہے کہ خادم درویشاں بلکہ خاک پائے ایشاں خوام درویش کو جس مجموعے کا تیار کرنے والا ہے، ایمان اور خاتمہ بالخیر کی دعا سے یاد کرے۔ ہفت ماہ رجب از ہجرت ختم الرسل 755 سال بدکی شد تمام آرزو آدارم زردگاہ خداوند کریم این رسالہ
را بگردانت قبول و خاص و عام رحمت عزت بود بر صاحب تعلیف و ہم از مضرت ہا و نقصان ہوش دارو والسلام. ماہ رجب کی 7ویں تاریخ اور ہجرت کے 755 سال تھا جب یہ رسالہ ختم ہوا. خداوند تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ التجا ہے کہ اس رسالے کو خاص و عام میں مقبولیت نصیب فرمائے اور اس تالیف کرنے والے پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ اسے ہر نقصان اور بلا سے بچائے. تمت الکتاب عن اللہ الملک الوہاب وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضرت خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ اللہ خیریت سے ہیں. جی آپ کی دعاؤں کے زیر سایہ ہیں. سلطان المشائخ کا فیضان کرم ہمارے اوپر سایہ فگن ہے. آج بڑی خوشی ہوئی آپ جو ہے ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، اور آج یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ سلطان المشائخ خواجہ خواجگاں سرکار عالم پناہی ختم المجتہدین جہانگیر عالم حضرت وارث الانبیاء والمرسلین خواجہ نظام الحق والملت والشرح والہدا والدین سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات اور تعلیمات سے متعلق کتاب خوام العقائد کا جو ہے سلسلے وار جو ہے درس ہمارے پیش پر تھا. الحمدللہ 20 اقساط میں جو ہے ہم نے کتاب کو مکمل کیا، اور آج اس کے ختم شریف کی جو ہے یہ تقریب ہے، اور ہم دل کی گہرائیوں سے پورے فیضان چشتیہ کے وابستگان آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور آپ کی تشریف آوری پر ہم نہایت ہی ممنون و مشکور ہیں. حضرت والا تھوڑا سا تعارف فیضان چشتیہ کے متعلق آپ کے ذریعے سامعین کے سامنے بھی رکھوں کہ الحمدللہ 1414 ہجری سے ہم نے فیضان چشتیہ کے نام سے جو ہے اس کام کو شروع کیا، اور سالانہ پروگرام محرم کی 10 روزہ مجالس ہوتی ہیں ہمارے پاس مساجد میں، اور اس کے بعد ربیع الاول شریف میں 12 روزہ پروگرام ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ غریب نواز کانفرنس ہوتی ہے رجب کے مہینے میں، اور ربیع الثانی کے مہینے میں محبوب الہی کانفرنس ہم لوگ منعقد کرتے ہیں، اور ذی خدہ میں بندہ نواز کانفرنس منعقد کی جاتی ہے، اور ہر مہینہ خواجگان چشت اہل بہشت کے اعراض کے متعلق جو ہے ہم مجالس اور محافل جو ہے منعقد کرتے ہیں. اور الحمدللہ سلطان المشائخ محبوب الہی اور خواجگان چشت کے صدقے میں جو ہے الحمدللہ فیضان چشتیہ میں اب تک جو ہے 40 کے قریب چھوٹی کتابیں اور رسالے اور بڑی کتابیں شائع کی ہیں، جس میں انیس الارواح، دلیل العارفین، کشکول کلیمی اور جو ہے دیگر کتب جو ہے الحمدللہ جو شائع ہوئے، مرخ کلیمی وغیرہ، اور عرفان حسین کے نام سے بھی 650 صفحات پر جو ہے الحمدللہ حالیہ دنوں میں جو ہے کتاب جو ہے ہماری جو ہے شائع ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ فوائد الفوائد شریف سلطان المشائخ کے جو ہے ملفوظات عالیہ جو ہیں وہ بھی الحمدللہ اس پیج پر مکمل طور پر جو ہے ہم نے جو ہے اس کو بیان کیا. اور اس کے علاوہ جو ہے بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب خیر المجالس کا بھی درس ہوا. مکمل طور پر 100 مجالس جو ہے بیان کی گئیں، جس میں ہمارے نبی رائے بندہ نواز وارث گیسو دراز حضرت علامہ و مولانا حافظ و قاری سید شاہ کلیم اللہ محمد الحسینی المعروف کاشف پاشا صاحب قبلہ بھی جو ہے اس ختم شریف میں جو ہے موجود تھے، اور حضرت ہی کی جو ہے نگرانی میں دعا وغیرہ کا اختتام اس کا ہوا. اور اس کے بعد ہم نے محبوب الہی کے احوال کے متعلق خوام العقائد، کیونکہ عوام الناس اس سے واقف نہیں ہے زیادہ طور پر خوام العقائد سے، تو اس کا درس بھی جو ہے شروع کیا گیا. تو اب جو ہے الحمدللہ حضرت نبی رائے بندہ نواز بھی ہمارے ساتھ پیج پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے اس پروگرام میں. جی احترام سلام عرض ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ کو اس پروگرام کے بارے میں قبلہ میرے بھائی صاحب نے بتایا، اور یہ کتاب جو ہے کتاب ظاہر عوام سے صحیح ہے کے بارے میں یہ پچھلے ہی کچھ سالوں میں ایسا شائع کیا گیا ہے کہ بہت کم پبلیکیشن بہت کم ہوئی اس کتاب، مگر یہ کتاب ظاہر ہے کہ حضرت محبوب الہی کے خلیفہ راوی ہیں، اور یہ کتاب اس زمانے میں لکھی گئی. تو تاریخ کے اعتبار سے یہی کتاب لکھی گئی ہے. تو اس اعتبار سے یہ کتاب اہم ہے کہ حضرت محبوب الہی کے ملفوظات ہیں، ان کی
تاریخ پیدائش سے لے کے ولادت سے لے کے اور بہت سی چیزیں محبوب الہی کو مشرقین کے ساتھ مجالس محبوب الہی کی خانقاہ کی تعلیمات اور خانقاہ کی زندگی، بہت سی باتوں پہ یہ کتاب روشنی ڈالتی ہے۔ میں فیضان پوری ٹیم ہے، آپ کی پوری ٹیم کو سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ اتنا بڑا ذمہ اٹھایا۔ اور دیکھیے چشتی بزرگ بھی رہے ہیں، ان کے بارے میں ہم اٹھا دیکھیں تو اس میں سے حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں جن کا لٹریچر کافی موجود ہے الحمدللہ جی، کیونکہ ان کے زمانے میں کنٹمپریری رائٹر حضرت محبوب الہی کے زمانے میں ہی بہت سی کتابیں لکھی جا چکی، چاہے وہ فوائد الفوائد ہو، چاہے وہ تاریخ فیروز شاہی چاہے افضل الفوائد، تو بہت سی کتابیں حضرت محبوب الہی کی لکھی ہیں، کچھ کتابیں فوراً بات کی لکھی گئی کتابیں، تو اس لیے محبوب الہی کا اوتھینٹک ہے۔ باقی چشتی بزرگوں میں اتنا اس تعداد میں لٹریچر اویلیبل نہیں ہے، کچھ کتابیں کہیں بعد میں لکھی، مگر اس اعتبار سے محبوب الہی 5 پلرز آف صوفیزم ان انڈیا کہا جاتا ہے۔ الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین محبوب الہی دہلوی، حضرت ثاقب پاک، ان سب کے لٹریچر محبوب الہی کے لٹریچر آپ کو ذخیرہ ملے گا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کیا خانقاہ کی زندگی تھی۔ اور ظاہر ہے حضرت محبوب الہی کو دعا بھی تھی ان کے پیر و مرشد کہ مولانا نظام کے سائے میں مخلوق کے خدا آرام پائے گی۔ تو یہ جو لٹریچر ہے یہ اصل میں اس وجہ سے دیکھیں کہ حضرت بابا فرید کی دعا کا اثر ہے کہ یہ جو بیانات ہوتے ہیں محبوب الہی کی تاریخی کتابوں سے، ان کے ملفوظات بیان ہوتے ہیں، ان کے مجالس بیان ہوتی ہیں، ان کی خانقاہ کی زندگی بیان ہوتی ہیں، وہ موجودہ دور میں جب عوام تک پہنچتی ہیں، عوام الناس تک پہنچتی ہیں، تو ان کے ذہن کھلتے ہیں، ان کو ایک سکون ملتا ہے محبوب الہی کی ملفوظات کو سن کر۔ تو وہ جو بابا صاحب کی دعا ہے اس کا اثر تو آج بھی موجود ہے، چاہے وہ ان کتابوں کے ذریعے، تصانیف کے ذریعے ہم تک پہنچا ہو، چاہے وہ ان کے محبوب الہی کے درگاہ کے جو ہے آج ایک جھمگٹا لگا رہتا ہے، دنیا کا ہر قوم کا، ہر مذہب کا آدمی یہاں پر موجود ہے، اور ان کی درگاہ سے کتنے خاندان اور کتنے گھرانے پل رہے ہیں، کسی کی روزی روٹی چل رہی ہے، کسی کے گیسٹ ہاؤسز چل رہے ہیں، کسی کے ریسٹورینٹس چل رہے ہیں، کسی کی ٹریول ایجنسیز چل رہی ہیں۔ تو ایک مخلوق خدا کا ایک گاؤں یہاں آباد ہے محبوب الہی کے آستانے کے چاروں طرف، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو یہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضرت بابا فرید کی دعا ہے جو انہوں نے اپنے خلیفہ کو دی تھی، اپنے محبوب کو دی تھی، وہ آج بھی اس دعا کا اثر زندہ ہے، اور تا قیامت یہ انشاءاللہ تعالی اثر ہمیشہ زندہ رہے۔ بڑی پیاری گفتگو جو ہے حضرت نے جو ہے جی حضرت انشاءاللہ تعالی حضرت بھی جو ہے فرمائیں گے، اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو ہے حضرت محبوب الہی کی تعلیمات کا اجمالی بیان تھوڑا سا آپ جو ہے فرما دیں، خواجگان چشتیہ تعلیمات کا محور کیا ہے، اور محبوب الہی نے کس چیز کو جو ہے عام کیا، اور محبوب الہی کی تعلیمات سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ ایک بات میں معذرت چاہوں گا کہ شاید کچھ نیٹ ورک کا پرابلم ہے، جی ہاں آواز حضرت کی جو ہے جی حضرت جی ہاں آواز کٹ کے آ رہی ہے۔ ہم رجوع ہوتے ہیں حضرت نبی رائے بندہ نواز وارث گیسو دراز علامہ مولانا سید شاہ کاشف پاشا صاحب قبلہ سے، کہ وہ حضرت جو ہے اس محبوب الہی کی سیرت کے حوالے سے اور آپ کی تعلیمات کے حوالے سے جو ہے ہمارے سامعین اور قارئین کو جو الحمدللہ کافی حضرات جو ہے مختلف ممالک سے جو ہے اس وقت پیش کے اوپر ہمارے موجود ہیں، ان تک جو ہے کوئی پیغام پہنچائیں، پھر ہم جو ہے حضرت جو ہے سید بخاری صاحب قبلہ کی طرف جو ہے رجوع ہوتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، الحمدللہ نبی حضرت سید پیر ضامن نظامی صاحب قبلہ
علیہ الرحمۃ والرضوان و خلف اکبر و جانشین حضرت پیر سید احمد نظامی صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے میری مراد حضرت سید فرید احمد نظامی صاحب قبلہ بخاری دامت برکاتہم القدسیہ ہے، حضرت کی موجودگی میں کوئی طویل گفتگو کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ حضرت کی مصروفیات کا مجھے اندازہ ہے۔ کچھ دیر کے لیے وہ ہمارے درمیان جلوہ فگن ہے۔ میں اختصار کے ساتھ بس یہی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی اس ذات کا نام ہے جس کی پیدائش سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یہ اعلان کر دیا ہو کہ اب سلسلے چشتیہ پوری کائنات میں پھیلنے والا ہے۔ سرکار محبوب الہی اپنے اجداد کی بھی وراثتوں کے وارث ہے، اپنے خواجگان کی بھی وراثتوں کے وارث ہے۔ حسینی سادات ہونے کی حیثیت سے شہدائے کربلا کی امانتوں کی امین بھی ہے، اور خواجگان چشت میں ایک عظیم امام ہونے کی وجہ سے خاندان چشتیہ کے خواجگان کی امانتوں کے بھی امین ہے۔ اور آپ کی ملفوظات کے حوالے سے حضرت فرید نظامی صاحب قبلہ نے جو کچھ فرمایا ہے، برادر بزرگوار اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے، آپ کا سایہ ہم تمام کے سروں پر، آپ کا آپ کے والد گرامی کا تادیر قائم فرمائے۔ یہ قوام العقائد جو حضرت شمس العارفین قوام الدین علیہ الرحمہ جو سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے خلیفہ ہیں، جن کو جو اس کے راوی ہیں اور اس کو جو مؤلف ہیں وہ ان کے غالباً صاحبزادے ہیں، محمد جمال قوام ہیں جو ان کے پوترے ہیں، انہوں نے جمع فرمایا ہے۔ میں اس سے پہلے اس کتاب کو چیدہ میں نے دیکھا تھا، اب بھی جو ہے اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھنے کا مجھے موقع نہیں ہوا، لیکن جہاں تک میں نے غور کیا کہ اس کتاب کے اندر ملفوظات محبوب الہی کے اندر وہ بھی واقعات نقل کیے گئے ہیں کہ سرکار محبوب الہی کا بچپن کیسا تھا، سرکار محبوب الہی کی جوانی کیسی تھی، سرکار محبوب الہی سے بادشاہوں کو کیا فیضان ملے، سرکار محبوب الہی کے پاس شہزادگان آ کے کس طرح اکتساب فیض کیا کرتے تھے، سرکار محبوب الہی کے پاس اس زمانے کے علماء نے کس طرح اکتساب فیض کیا، عوام کس طرح حاضر ہوا کرتی تھی، آپ کے خلفاء میں کیسی کیسی شخصیات پیدا ہوئی، ایسی بہت سی چیزوں کے ساتھ سرکار محبوب الہی کی تعلیمات کو بھی اس کے اندر جمع کیا گیا ہے۔ اور یہ بہت عظیم ترین مجموعہ ہے خاندان چشت کے خواجگان کے حوالے سے، جو قیامت تک کے پیدا ہونے والے تشنگان راہ شریعت و طریقت کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہے، جس کو فیضان چشتیہ کے بانی مولانا مہتاب چشتی کربلائی نے الحمدللہ جمع فرمایا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی خدمت پر سرکار محبوب الہی کی رضا کی دلیل ہے کہ محبوب الہی کا نامزد سجادہ نشین خود ہمارے درمیان الحمدللہ موجود ہے، کہ یہ محبوب الہی آپ کے کام سے راضی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے حضرت سید فرید احمد صاحب نظامی قبلہ دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان بارگاہ محبوب الہی سے موجود ہے، جو بارگاہ محبوب الہی کے نامزد سجادہ نشین بھی ہے اور اپنے اجداد کی وراثتوں کے وارث بھی ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس کام کو خوب ترقی عطا فرمائے، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام سے راضی ہو جائے، اور مزید خاندان چشتیہ کے حوالے سے جو خدمات آپ نے انجام دی ہے، مزید اسی طرح خدمات انجام دینے کے آپ کو بے حساب موقع اللہ عطا فرمائے۔ میں آپ سے خود خواہش کرتا ہوں کہ حضرت کی طرف ہم تمام رجوع ہوتے ہیں، تاکہ سرکار محبوب الہی کی شان انہی کے جانشین سے سنیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، یہ تھے نبی رائے بندہ نواز جو نہایت ہی جامع گفتگو فرما رہے تھے، اور الحمدللہ یہ بھی میں اس کی قبولیت کی علامت سمجھتا ہوں کہ جب میں نے بعد مغرب کے جو ہے حضرت کو فون کیا عشاء کی نماز کے فوراً بعد، تو حضرت اس وقت بارگاہ سلطان المشائخ میں موجود تھے، اور وہیں سے آپ نے جو ہے میرے کال کو ریسیو کیا، اور وہیں سے میری طرف سے بھی حضرت کی بارگاہ میں سلام اور قدم بوسی جو ہے پیش کی۔ اس کے لیے بھی میں حضرت کا جو ہے نہایت ہی ممنون و مشکور ہوں۔ اور ہم رجوع ہوتے ہیں اور ہم جو ہے آتے ہیں حضرت سید بخاری سید فرید احمد صاحب چشتی ادم اللہ فی عزہ کی جانب کی حضرت محبوب الہی کی تعلیمات کے حوالے سے اور محبوب الہی کی جو خدمات رہی ہیں، تبلیغ دین متین کے حوالے سے ہوں، تصوف کے حوالے سے ہوں، شیعہ سلسلے کے فروغ کے حوالے سے ہوں، اس کے متعلق جو ہے چند جملے ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے تعلیمات کے حوالے سے میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟
جی کیونکہ تھوڑا سا نیٹ ورک کا ایشو ہے، ادھر سے آواز کٹ کے آ رہی ہے. جی آ رہی ہے، آپ فرمائیے. جی 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 دیکھیے دنیا کی کسی بھی خانقاہ میں، کسی بھی سلسلے کی خانقاہ میں جب بھی پیری اور مریدی کا ذکر ہوتا ہے یا اس کا درس دیا جاتا ہے یا اس کو پڑھایا جاتا ہے، تو جب کسی کا ایگزامپل دینا ہوتا ہے، جب کسی کا ادہارن دینا ہوتا ہے، جب کوئی مثال پیش کرنی ہوتی ہے، تو پیر کیسا ہونا چاہیے یہ مثال ہوتی ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی جیسا، اور مرید کیسا ہونا چاہیے وہ حضرت خواجہ ابو الحسن جمیل الدین. تو سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی حالات زندگی اور خانقاہ زندگی موضوع ہے کہ حضرت نظام جو کی تاریخی کتابوں میں یہ موجود ہے. اگر میں مولانا ضیاء الدین کی کتاب کا حوالہ دوں، تاریخ فیروز شاہی، اس میں انہوں نے یہ، ویسے تو وہ تاریخ کی کتاب ہے مگر جگہ جگہ انہوں نے ذکر کیا ہے، ایک دو جگہ حضرت محبوب الہی کی تعلیمات اور اس کا اثرات دہلی کی سرزمین پہ کیسے پڑے. وہ ایک بہت اوتھینٹک کتاب ہے جو آج بھی کورس میں پڑھائی جاتی ہے، 8th اور 9th کلاس میں NCERT کورس میں پڑھائی جاتی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی جو تعلیم جو خانقاہ میں وہ دیا کرتے تھا، جو ڈسپلن تھا خانقاہ میں، اس کا اثر دہلی کے لوگوں پہ ایسا پڑا کہ دہلی کے لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دیا تھا اور دہلی کے لوگوں نے جھوٹ بولنا کم کر دیا تھا، اور دہلی کے لوگ ایک دوسرے سے غلط بات، جو حضرت محبوب الہی سے مل کے آ چکا تھا یا جو حضرت محبوب الہی کا مرید ہو چکا تھا، جو حضرت محبوب الہی کی خانقاہ میں کچھ وقت رہ چکا تھا، ان کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ گھبراتے تھے کہ غلط بات کسی کو برا کہنے سے. بہت بڑا ایک کارنامہ تھا ان کی تعلیم کے حوالے سے کہ تعلیم کیسی تھی. تعلیم تو بے شمار درسگاہوں میں، خانقاہوں میں دی جاتی ہے، مگر اس کا اثر کیا پڑتا ہے پبلک کے اوپر. جھوٹ بولنا کم کر دینا، شراب ترک کر دینا، اور گناہ کرنے سے پہلے سوچنا نہ کروں مجھے اپنے پیر کو، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. حضرت محبوب الہی کی خانقاہ ڈسپلن، ان کی خانقاہ کی تعلیم کیسی ہوتی تھی، حضرت محبوب الہی کے روحانی تصرفات کیا تھے، حضرت محبوب الہی کس طرح سے ٹرین کیا کرتے تھے اپنے آنے والوں کو، کس طرح کا میسج دیا کرتے تھے دہلی کے لوگوں کے اوپر، کہ دہلی کے لوگ غلط کرنے لگے. صبح خانقاہ میں ہر قوم کا، ہر مذہب کا، ہر فرقے سے جو مذہب پہلی چیز تھی جس نے لوگوں کے دلوں پہ اثر ڈالا. ظاہر 700 سال پہلے کے ہندوستان کی تاریخ پر کاسٹ سسٹم تو جڑوں کے اندر پیدا تھا، مگر حضرت محبوب ہر کے پاس آ سکتا تھا، بیان کر سکتا تھا، اپنی تکالیف شامل طے کرتے تھے کہ تم کو اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ. نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے اپنے مریدوں کو اور اپنے آنے والوں کو جب بتایا تو وہ ایک میسج تھا جو صدیاں گزرنے کے بعد بھی دیکھیے وہ زندہ رہا میسج. خانقاہوں کی تعلیمات کا اثر یہی تو ہے کہ کسی مسجد میں، کسی مندر میں، کسی گرودوارے میں، کسی گرجا میں کیا وجہ ہے آپ کو ہر قوم کا، ہر مذہب کا آدمی نظر نہیں آتا، مگر آپ کسی صوفی کی خانقاہ میں چلے جائیں، کسی صوفی کی درگاہ پہ چلے جائیں، کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، کیا امیر، کیا غریب، کیا بادشاہ، کیا بھکاری، کیا اچھے، کیا برے لوگ، ہر طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. آج بھی ان کے روحانی تصرفات اور ان تھیں، یہ ان کا اثر ہے، آج بھی زندہ نظر آتی ان خانقاہوں میں، ان درگاہوں میں. یہی وجہ ہے کہ جو گنگا جمنی تہذیب کی ہم بات کرتے
ہیں ہندوستان میں کتابوں میں ہی سمٹ کے رہ گئی ہے ان نفرتوں کے دور میں، وہ ان صوفیوں کی خانقاہوں میں آج بھی زندہ نظر آتی ہے، پریکٹیکلی نظر آتی ہے۔ ان درگاہوں میں آج بھی ہر مذہب کا آدمی آتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، ورنہ کون جاتا ہے آج کے زمانے میں اتنا مصروف زمانے کے اندر میں، وہ جاتے ہیں ان کو ایک روحانی سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہی بات کافی ہے کہ ان کا پیغام کا اثر کیا تھا لوگوں کے دلوں میں بتانے کے لیے۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ خانقاہوں کے جو روحانی تصرفات ہیں، جو ان کا جو بزرگان دین کا جو پیغام ہے، وہ تا قیامت لوگوں کے دلوں کو ایسی سکون پہنچاتا ہے اور تسکین دیتا رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آمین۔ الحمدللہ ابھی جو ہے حضرت ہی سے دعا کروا لیجیے مولانا۔ جی میں یہ کہوں گا کہ حضرت جو ہے بعض دفعے جو ہے بیچ میں جو ہے کیونکہ آواز بریک ہو رہی تھی، رک رہی تھی، تو لہٰذا آپ تھوڑا خلاصہ جو ہے بیان کر دیں حضرت، کیونکہ اب آپ خود جو ہے بہتر انداز سے جو ہے بیان کر سکتے ہیں۔ حضرت کی جو ہے تعلیمات جو حضرت نے فرمائی ہیں، چند باتیں آپ خلاصے کے طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ عوام الناس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، پھر اس کا حضرت کی دعا پر ہی جو انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کا اختتام ہوگا۔ جی میں مزید اور ماشاءاللہ کچھ اس وقت کہنا نہیں، لیکن آپ کی خواہش ہے۔ حضرت نے بہت اہم پیغام دیا ہے کہ خانقاہوں کے حوالے سے جو تعلیمات بزرگان دین کی اور ان بزرگان دین کی تعلیمات کے جو اثرات رہے ہیں، اس کو جس انداز سے آپ نے بیان فرمایا، اور ہر زمانے میں خانقاہیں جو تمام دنیا کے تمام لوگوں کے لیے، تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے خانقاہوں کے دروازے جس طرح ہر زمانے میں کھلے رہے، اس میں بھی بر صغیر میں بالخصوص دیکھا گیا کہ خاندان چشتیہ کے خواجگان کی یہ بہت خصوصی یہ امتیاز ہیں ان بزرگوں کا کہ ان کے پاس تمام مذاہب کے لوگ آج بھی اسی طرح آتے ہیں جس طرح ان کی ہین حیات ظاہری آیا کرتے تھے، چاہے آپ خواجہ خواجگان سلطان الہند سرکار محبوب الہی کے آستانے پر جائیں، یا سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے آستانے پر جائیں، یا سرکار غریب نواز کے آستانے پر جائیں سلطان الہند کے آستانے پر، یا سرکار نظام الدین اولیاء کے آستانے پر جائیں، یا سرکار صابر پاک کے آستانے پر جائیں، یا سرکار بندہ نواز گیسو دراز کے آستانے پر جائیں، آپ کو ان بزرگوں کے پاس بے شمار بڑی تعداد میں تمام مذاہب کے لوگ آتے ہوئے اور اکتساب فیض کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور نہ صرف عوام بلکہ جس طرح حضرت نے فرمایا، کیا ہندو، کیا سکھ، کیا عیسائی، کیا مسلمان، کیا امیر، کیا بھکاری، ہر قسم کے طبقات کے لوگ یقیناً ان آستانوں سے فیض پاتے رہے ہیں، پا رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک پاتے رہیں گے۔ جس طرح یہ بزرگان دین اپنی ہین حیات فیضان مصطفی اور فیضان مرتضوی لوگوں تک لوٹاتے رہے ہیں، اسی طرح ان کے جانشینوں کے ذریعے بھی یہ فیضان جاری ہے، اور یہ بزرگان دین اپنی مزارات سے بھی یہ فیضان عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے خواجگان کے آستانے سلامت رکھے۔ ان آستانوں سے ایک عالم نے اسلام کی روشنی پائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سلطان المشائخ محبوب الہی کا آستانہ سلامت رکھے۔ میں بس ایک ہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو حضرت شاہ نیاز بے نیاز نے ارشاد فرمائی تھی، دلا دستے طلب بکشا بدرگاہ شہنشاہ نظام الدین والملت علیہ رحمت اللہ۔ آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب الہی کو سمجھنا ہو تو سمجھو کہ وہ کس کا جلوہ ہے، درے دریائے تجری دے، گلے بستان تفری دے، بشکل و صورت انسان نمایاں ذات اللہ ہے۔ پھر آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو تنہا نہیں جاؤں گا، میرے ساتھ کیا ہوگا کہ غمداری نیاز از رفتن تنہا ازی عالم کہ سلطان المشائخ یار جاں بات اس سے ہمراہ ہے۔ یہ ہمارے لیے یقیناً محبوب الہی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم عطا ہے۔ محبوب الہی اپنے زمانے میں مرکز تجلیات الہی ہے، مظہر عنایات مصطفی ہے، مہر اشفاق حیدری ہے، فخر خاندان حسینی ہے، نور نگاہ خواجہ اجمیری ہے۔ محبوب الہی سرکار قطب الدین بختیار کاکی کی دعاؤں کا بدلہ ہے۔ محبوب الہی سرکار
سرکار بابا فرید الدین گنج شکر کی خدمات کا ثمرہ ہے، محبوب الہی اگلے پچھلے خواجگان کا فخر ہے، محبوب الہی تمام خاندان چشتیہ کا ناز ہے، محبوب الہی کا نام یقیناً آپ غور کیجئے ایسی شان والا محبوب ہے کہ جب ان کا نام زبان پر آتا ہے تو غلاموں کے دلوں کے اندر ایک محبت الہی کے کیفیات و جذبات پیدا ہونے لگ جاتے ہیں۔ ان کا نام زبان پر آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگتے ہیں، ان کا نام زبان پر آتا ہے تو محبت مصطفی ہمارے قلوب میں پیدا ہونے لگتی ہے۔ آپ غور فرمائیں جس طرح حضرت سید فرید احمد نظامی صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فیضان محبوب الہی کا کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے، یقیناً یہی فیضان محبوب الہی ہے کہ آج بھی اتنی صدیوں کے بعد بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو کیوں آ جاتے ہیں؟ آج کوئی ان کے آستانے پہ جانے کے لیے اس قدر تڑپتا اور بے چین کیوں ہوتا ہے؟ حضرات ایک آخری بات عرض کرتا چلوں، جب میں غور کرتا ہوں کہ سرکار غوث اعظم کی محبت، سرکار غریب نواز کی محبت، سرکار بابا فرید گنج شکر کی محبت، سرکار محبوب الہی کی محبت، سرکار صابر پاک کی محبت، سرکار بندہ نواز کی محبت، جب لوگوں کے دلوں کے اندر میں غور کرتا ہوں کہ لاکھوں کروڑوں سینوں کے اندر ان کی محبتوں کی شمع روشن ہے اور ایک دیوانگی ایک عالم کے اوپر طاری ہے، کوئی غوث پاک کا نام سنتا ہے تو جھوم اٹھتا ہے، کوئی غریب نواز کا نام سنتا ہے تو رقص کرنے لگتا ہے، کوئی محبوب الہی کا نام سنتا ہے تو رونے لگتا ہے۔ اتنی صدیوں کے بعد بھی یہ جو محبت ان کی عوام کے دلوں میں ہے، سبب کیا ہے؟ بات بس اتنی ہے کہ صرف اگر کوئی انسان ہو تو ایسی محبت کسی انسان کو کسی سے نہیں ہوتی، بلکہ ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو 2 سال کے بعد بلکہ 1 مہینے کے بعد بھی تذکرہ ہو تو اولاد بار بار وہ روتی نہیں ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہیں، لیکن ان بزرگوں کا تذکرہ صدیوں کے بعد بھی ہوتا ہے، آنکھیں نم ہو جایا کرتی ہے، دل نرم ہو جایا کرتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ یہ اولیاء کرام صرف ایک انسان نہیں ہے، بلکہ یہ ذات پروردگار کی تجلیات شعر من شعائر اللہ بن کر تشریف لائی ہے، اور انہی کی محبت کو پروردگار عالم نے قرآن پاک میں دل کا تقویٰ فرمایا ہے، اور ان سے جنہوں نے محبت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو یقیناً تقوی سے معمور فرمایا ہے۔ میں بے حد مشکور ہوں کہ میری دعوت پر حضرت سید احمد صاحب نظامی قبلہ دامت برکاتہم العالیہ جانشین سجادہ نشین بارگاہ سرکار محبوب الہی نے شرکت فرمائی، اور میں پھر ایک مرتبہ مزید مبارکباد دیتا ہوں مولانا مہتاب چشتی صاحب کربلائی کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو اپنے حبیب کے صدقے، خواجگان چشت کے صدقے شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی ہی پیاری گفتگو حضرت نبی رائے بندہ نواز نے فرمائی۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ آج 700 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا سلطان المشائخ کو اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمائے ہوئے، لیکن آج بھی جب آپ کا نام نامی آتا ہے لوگوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، بارگاہ عالیہ میں قدم رکھتے ہیں تو دلوں کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور یہ سلسلہ چل رہا ہے 8 صدیوں سے، 800 سال سے۔ قوام العقائد میں کئی ایسے واقعات حضرت شیخ العارفین نے نقل فرمائے۔ وہ اپنے حج کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ حاضری کے لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ مدینہ کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو کہا کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں۔ کہا کس کے مرید ہیں؟ کہا نظام الدین سرکار محبوب الہی کا مرید ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں نے اپنے شیخ کا نام نامی اس پہ گرامی لیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا مدینہ منورہ کے لوگوں نے۔ تو یہ شان اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ قوام العقائد کا مطالعہ کرتے ہیں تو محبوب الہی کی ایک عظیم عالمگیر شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ یمن کے علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں کے بزرگ آپ کا نام لیتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ کس کے مرید ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ خدمت شیخ محبوب الہی کا مرید ہوں، تو وہ جھوم جاتے ہیں، کہتے ہیں اور ایک مرتبہ نام لینا، وہ سنتے ہیں اور ایک مرتبہ جھوم جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ محبوب الہی کا تھا۔ اس دور کے بڑے اکابر اولیاء اللہ قوام العقائد میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو مقام ولایت پر تھے اپنے صاحب زادگان کو، اپنے جانشینوں کو کہتے کہ جاؤ ان کی حضرت کی خانقاہ میں 3-4 مہینے رہ کر آنا۔ وہ کہتے بابا جان ہم نے تو تمام سلوک کی تکمیل کر لی ہے، اب کیوں جائیں؟ تو کہتے کہ بیٹا جاؤ وہاں پر، تم صرف خانقاہ میں بیٹھو، تمہارے اوپر محبوب الہی کی نظر پڑ جائے یہی کافی ہے، تو وہاں سے صرف ان کی نظر لے کر آؤ، وہ تمہیں دیکھ لے یہی کافی ہے۔ تو اس طرح جو ہے ایک عالمگیر طور پر جو ہے حضرت کی ذات اور حضرت کی شخصیت ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ کہ قوام العقائد میں بہت ساری ایسی روایتیں ہیں
جو دیگر کتب میں نہیں، نہ اقتباس الانوار میں ان روایتوں کو ذکر کیا گیا ہے، نہ جو ہے میرۃ الاسرار میں ان روایتوں کو ذکر کیا گیا ہے، اور نہ جو فوائد الفواد میں وہ کئی واقعات ہیں جو نہیں آئے ہیں۔ تو ایسے بے شمار بہترین نایاب واقعات جو ہے ہمیں خوام العقائد کے اندر جو ہے ملتے ہیں۔ بڑی مجھے خود جو ہے بے شمار معلومات میں اضافہ ہوا اس خوام العقائد کے درس سے، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے، اور عظیم المرتبت خواجگان چشت اہل بہشت کے تصدق میں یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی ہماری نیت ہے کہ درور نظامیہ محبوب الہی کی جو اور ایک جو ہے ملفوظات سے متعلق تصنیف ہے، اس کا بھی ہم انشاءاللہ تعالی قریب جو ہے آغاز کریں گے، تاکہ وہ لوگ جو اردو سے واقف نہیں ہیں یا ان کے پاس جو ہے دستیاب نہیں ہیں کتابیں، سننے کے اشتیاق رہتے ہیں، خواہش مند ہوتے ہیں، ان کو اس پروگرام کے ذریعے ہمارا پیغام پہنچائے۔ الغرض کافی وقت جو ہے حضرت قبلہ تشریف فرما رہے، میں نہایت ہی تہہ دل سے دونوں بزرگوں کا ممنون و مشکور ہوں کہ سادات اکرام کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، ان کی تائید ہمارے ساتھ ہے۔ میں آخر میں مؤدبانہ طور پر گزارش کروں گا جانشین سجادہ نشین سلطان المشائخ سرکار عالم پناہی نظام الدین محبوب الہی حضرت سید احمد نظامی صاحب قبلہ سے، فرید احمد صاحب قبلہ سے، کہ وہ تمام کے لیے جتنے ناظرین ہیں پوری دنیا میں اس وقت جو دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے اور ہمارے لیے خصوصی طور پر آپ دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ میں دعا کرتا ہوں اپنے پاک پروردگار سے، یا اللہ جتنے بھی لوگ اس فیضان چشتیہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس وقت جو لوگ شامل ہیں لائیو، ان سب کی حاجتیں، دلی تمنائیں، جائز تمناؤں کو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، مقبول فرمائے، منظور فرمائے۔ خاص طور سے فیضان چشتیہ کے لیے میں دعا کروں گا کہ جو مشن کو، اولیاء اکرام کے جس مشن کو لے کے آپ کی تنظیم یہ کام کر رہی ہے، اللہ اس میں اور برکتیں عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، کامرانی عطا فرمائے، اور اسی طرح آپ اولیاء اکرام کے ملفوظات، ان کی تعلیمات، ان کے پیغامات لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور بزرگان دین کے روحانی تصرفات سے آپ مستفیض ہوں۔ کاشف پاشا صاحب میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بڑے ہیں، ان کے لیے بھی میں دعا کروں گا کہ اللہ ان کو سلامت رکھے، صحت سلامتی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ۔ حضرت قبلہ کے لیے شاہ محمد مہتاب چشتی صاحب کے لیے خاص دعا کروں گا۔ آپ سے میرا رابطہ پہلے زیادہ نہیں رہا، میں انشاءاللہ آپ سے اب رابطے میں رہوں گا، آن لائن فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے انشاءاللہ جتنے بھی آپ کی یہ تعلیمات کا جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے اس میں ضرور پیش حاضر رہوں گا، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ جڑا رہوں گا۔ اللہ رب العزت آپ ہم تمام لوگوں کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، ہماری پریشانی کو دور کرے، مشکلوں کو آسان کرے، صحت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، کامرانیاں کامیابی فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم تہہ دل سے تمام دونوں بزرگوں کے جو ہے ممنون و مشکور ہیں۔ آج کی بزم میں ایسے کھلے آنکھ سے معلوم پڑتا ہے کہ فیضان محبوب الہی بھی جاری ہے اور فیضان بندہ نواز بھی اس فیس بک کے پیج کے ذریعے لوگوں تک جو ہے پہنچ رہا ہے۔ آخر میں ہی کہیں گے، رہا ہے سر نگوں پرچم جہاں ہر پادشاہی کا، مبارک آستانہ ہے وہ محبوب الہی کا، اور سزد برشان تو عالم پناہی نظام الدین محبوب الہی۔ تو اللہ میں تمام دونوں حضرات کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں۔ پھر انشاءاللہ تعالی خواجگان چشت کے حوالے سے اور عظیم المرتبت خواجگان کی تعلیمات کے حوالے سے پھر ہم جو ہے ان بزرگوں کو آپ کے سامنے جو ہے پیش کریں گے، اور ان کی زرین تعلیمات سے جو ہے ہم مستفید ہوں گے۔ تمام حضرات کا اور جتنے ناظرین ہیں سب کا بھی جو ہے شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی، اگر گیتی را سراسر باد گیرد چراغ چشتیاں ہرگز نمیرد۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ الخیر۔ ان چند کلمات کے ساتھ ہی اپنے خادم کو اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ خدا حافظ و ناصر۔ اللہ